بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس حکومت کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جس طریقے سے اس ٹائم ہر طرف خاموشی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ کو جو خاموشی نظر آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو اہم ترین ڈیولپمنٹ پنڈی اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے، اس کے اوپر تمام کی تمام نظریں ہیں۔ اور یہ جو نظریں ہیں یہ جنرل عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ کی بڑی گہری نظر ہے اس پوری صورتحال کے اوپر۔ جو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اور میٹنگ ہوئی، جو کہ آرمی چیف کی اپروول کے بعد، آرمی چیف کے سگنل کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی، ڈی جی ایم او کی، سیکرٹری ڈیفنس کی، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے، یہ اصل میں یہ بھیجا گیا تھا ان کو کہ وہاں پر جا کے ایک راستہ نکالا جائے، ایک معاملہ حل کیا جائے، اور ایک ایسا راستہ نکالا جائے جس کے اندر سب کو فیس سیونگ مل جائے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ کی توہین بھی نہ ہو، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی عمل درآمد ہو جائے، پارٹیز بھی اس میں سے نکل جائیں۔ دیکھیں اس ٹائم سپریم کورٹ نے تمام پارٹیز کو سن لیا، تمام پارٹیز کو کہہ دیا کہ یا تو آپ مل بیٹھ کر آپس کے معاملات طے کر لیں، ہمیں ایک ڈیٹ دے دیں، ہم اس کے مطابق وہ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ لوگ نہیں کر سکتے پھر ہمیں آئین اور قانون کے مطابق تو کام کرنا ہے۔ آئین اور قانون کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے، اس سے ہم اوپر نیچے نہیں ہو سکتے۔ آپ آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر لیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں وہ قابل قبول ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے، آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، آپس میں معاملات حل نہیں کر سکتے، آپ کے لیے گوارا نہیں، آپ کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا جو بھی مسئلہ ہے، تو پھر ہم تو آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ یہ تو چیف جسٹس نے واضح طور پر بتا دیا۔ دوسرا، جب یہ ایک ڈیلیگیشن پہنچا ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کا، اس کے اندر جا کے یہ ساری بریفنگ دی گئی اور چیف جسٹس کو بتایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اب کرنے والی باتیں نہیں ہیں، اب چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں، اب تو فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اب تو فیصلہ ہونا ہے، اب تو اس کے اوپر معاملات طے ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ سماعت پچھلے 1.5 مہینے سے چل رہی ہے، آپ کو تب آنا چاہیے تھا اور اوپن کورٹ کے اندر آنا چاہیے تھا، اوپن کورٹ کے اندر آ کے بات کرتے، وہاں پر یہ سارا معاملات ڈسکس کرتے، سب کچھ سامنے رکھتے تاکہ پتہ ہوتا کون کیا کرا ہے۔ ہم نے تو صرف الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ الیکشن کروا دیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے پیسے کا بندوبست کر دیتے ہیں، ہم نے اسٹیٹ بینک کو بلا لیا۔ یہ بیچ میں جو حکومت کوتی ہے، حکومت نے جس طریقے سے اپنے آپ کو بیچ میں ایک لچ تلا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بگڑ گیا۔ اب جنرل عاصم منیر کو ایک چیز کی انفارمیشن پہنچ گئی ہے، رپورٹ پہنچ گئی ہے، بریفنگ جو وہاں پر دی گئی ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے، وہ بھی بریفنگ اب جنرل عاصم منیر کو پہنچا دی گئی ہے، بریفنگ مل گئی ہے کہ صورتحال کیا ہے، اور اس ٹائم ایک فیس سیونگ کے لیے درمیانی راستہ نکالنے کے لیے مختلف پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، اور اس ٹائم یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو منانا ہے یا نواز شریف کو منانا ہے۔ منانا منونا کوئی نہیں ہے، اصل معاملہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیا جائے، ہمارا کیا حصہ ہے، آگے جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے، ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ آپ لوگ نہیں ہیں، خود ہی آپ نے سارا کچھ کھا پی جانا ہے، لٹ مارا آپ نے ہی لگانا ہے۔ یہ اصل رولا ہے کہ آپ کو کیا ملے گا، مولانا کو کیا ملے گا اور نواز شریف کو کیا ملے گا، شریف خاندان کو کیا ملے گا۔ یہ تو آصف زرداری تو گیم پوری کھیل چکا ہے، اور عمران خان نے جو اپنی پاپولارٹی اس سے تو بتا دیا۔ انہی دنوں میں یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جب یہ شریف خاندان الجھا ہوا تھا اپنے این آر او کے چکر میں اور سپریم کورٹ کے چکر میں اور بلوں شلوں کے چکر میں، اتنی دیر میں یہ اگلے کی فیوچر کی پلاننگ کر رہے تھے عمران خان اور آصف زرداری۔ انہوں نے اپنی گیمیں ڈال لی ہیں، 2 صوبے آصف زرداری نے نکال لیے، 2 عمران خان نے نکال لیے۔ اب سارے منہ دیکھیں، اور آگے جو حکومت بننے جا رہی ہے وفاق کے اندر، وہ یا تو پیپلز پارٹی کی بننی ہے یا پھر پی ٹی آئی کی بننی ہے، دونوں میں سے ایک کا نام نکلنا ہے۔ یہ اب فیصلہ ہونا ہے، اور پنجاب اور کے پی سے عمران خان نے سیٹیں نکالی تو عمران خان کی واپسی پکی ہے، یہ تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے تو سندھ اور بلوچستان تو ایکسٹرا ہے، وہ مل جائے گا، ساتھ میں آزاد کشمیر مل جائے گا، تو یہ قابل قبول ہے۔ عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے لیے قابل قبول ہے، آزاد کشمیر آپ رکھ لیں، وفاق کے اندر مجھے دوبارہ لے آئیں، اور پنجاب اور کے پی مجھے دے دیں۔ تو اصل رولا پڑا ہوا ہے شریف خاندان کا اور مولانا کا،
مولانا یہ مان نہیں رہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. مولانا نے تو رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے, ایسے ہی شریف خاندان نے بھی ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں سے. اب اسٹیبلشمنٹ کو تمام چیزوں کی اس ٹائم انفارمیشن پہنچ گئی ہے کہ یہ جو اس ٹائم آمنے سامنے ٹکراؤ کی پالیسی بنی ہوئی ہے, ٹکراؤ کی سچویشن صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ جو اس ٹائم ماحول بنا ہوا ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور یہ اب گیم اینڈ کی طرف جا رہی ہے. یہ جو عید آ گئی ہے بیچ میں, عید کے بعد اب یہ معاملہ پار لگ جا رہا ہے, کیونکہ یہ آخری مہینہ ہے. یہ جو اپریل کا مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے. اس مہینے جنرل عاصم منیر نے وارننگ دے دی تھی تمام سٹیک ہولڈرز کو, عدلیہ کو, حکومت کو, شریف خاندان کو, زرداری خاندان کو, شہباز شریف کو, عمران خان کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ وارننگ دے دی تھی جنرل عاصم نے کہ یہ آخری مہینہ ہے, یہ آپ کے پاس آخری مہینہ ہے. اسی مہینے آپ نے آریہ پار کرنا ہے, اسی مہینے آپ نے معاملے کو حل کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کے ساتھ پھر زبردستی وہ سلوک ہونا ہے کہ پھر آپ نے رونا ہے, پھر آپ نے یہاں پر رونا ڈالنا ہے, سڑکوں کے اوپر آنا ہے, پھر آپ نے ہمیں نہیں کہنا. یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا تھا, اور اب معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے خواجہ آصف بھی کہہ چکا ہے کہ ہم نے کسی صورت الیکشن نہیں کروانے, اور ہم نے عدلیہ کی بات نہیں ماننی. عدلیہ پوری پارلیمنٹ اڑا دے, پوری حکومت اڑا دے, پوری کابینہ اڑا دے, کوئی مسئلہ نہیں. ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح, ہم بھی تیار ہیں کہ خواجہ آصف نے کہا. اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم تو الیکشن کروانے کو اچھا ہی نہیں سمجھتے اس ٹائم, کیونکہ عمران خان کو جو پچھلے ایک سال کے اندر ہمارے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا, اصل میں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے دھوکہ, ہمارے ساتھ ہوئی ہے ڈبل گیم, ہمارے ساتھ ہوا ہے ہاتھ, اس کا کیا کیا جائے. اب ہاتھ آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ کو حکومت لینے کا بڑا شوق تھا, بڑے آپ کو چاہ چڑھے ہوئے تھے کہ حکومت کے اندر آئیں گے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, ہمیں ڈیلے, این آر او اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم, اور بارے نیارے, لٹ مارے, سب کچھ کھل جائے گا. ایسا نہیں کچھ ہوا. یہ اب معاملہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے بعد اہم ترین سٹیک ہولڈر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اس نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا, اور یہ سرپرائز اب آ رہا ہے. یہ سرپرائز آ رہا ہے. یہ مہینہ جو ہے یہ آخری مہینہ ہے, اور یہی مہینہ آریہ پار اور سرپرائز آ رہا ہے. وہ سرپرائز حکومت کو فارغ کرے گا, شہباز شریف کو فارغ کرے گا, اس کو گھر بھیجے گا, اور گھر بھیج کے ہی آخرکار پورے ملک کے اندر سکون ہونا ہے. کیونکہ جو عوام کا اس ٹائم حال ہو چکا ہے, جو عوام بیچاری اس ٹائم مر رہی ہے, اتنی دیر تک ریلیف نہیں ملنا, اور عوام نے بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اس حکومت سے جان چھوٹی, اور یہ اب کام سر انجام دینا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اسٹیبلشمنٹ ہی اس حکومت کو گھر بھیج کے جان خلاصی کرے گی.